السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ڈیجیٹل اسکول میں۔ آج ہم اردو مضامین میں دیکھیں گے میرا پسندیدہ شاعر۔ اس سے پہلے ڈیجیٹل اسکول کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیمی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ آئیے پیارے بچوں جانتے ہیں اس عنوان سے متعلق اہم اور ضروری معلومات۔ سماج میں شاعروں کا طبقہ وہ طبقہ ہے جس کے حصے میں بد نصیبی اور خوش نصیبی دونوں آئی۔ کبھی اس کے دامن پھولوں سے بھر گئے، کبھی اسے کانٹے چننے پڑے، کبھی سماج نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا، کبھی نکما اور ناکارہ سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ فلسفیوں نے سماج میں شاعر کے وجود کو ایک بیکار سی چیز سمجھا تو عوام نے اسے مذاق کا نشانہ بنایا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ شاعر سماج کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ زمانے کی نبض پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور اپنے اشعار میں اپنے عہد کی ترجمانی کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ شاعروں نے قوموں میں بیداری کی لہر پھونکی، انقلابات کے لیے راہ ہموار کی، سماج کو بدل دیا اور انسانی دل و دماغ میں ہلچل پیدا کی۔ ہندوستان کی سرزمین اور اردو شاعری بھی ایسی شاعروں سے خالی نہیں۔ علامہ اقبال وہ عظیم شاعر ہے جنہوں نے ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا، قوم مسلم کے مردہ جسم میں اپنے اشعار سے روح پھونکی، لوگوں کو حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ ان کی شاعری ایک جہد مسلسل کا پیغام ہے، بیداری کا ترانہ ہے۔ انہی اسباب کی بنا پر ایک عالم ان کی شکل بھی فدا تھا اور آج بھی ان کا گرویدہ ہے۔ ان کی عظمت کا سکہ آج بھی ہزاروں دلوں پر بیٹھا ہے اور وہی میرے پسندیدہ شاعر ہے ڈاکٹر محمد اقبال، جنہیں بجا طور پر شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ 22 فروری سن 1873 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم کے بعد سیالکوٹ اور لاہور میں انگریزی کی اعلیٰ ڈگریاں امتیازی نمرات سے حاصل کی۔ کیمبرج یونیورسٹی انگلستان سے فلسفے کی ڈگری حاصل کی۔ جرمنی میں ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری حاصل کی۔ لندن میں بیرسٹری پاس کی۔ وہ کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر بھی رہے، بعد میں وکالت بھی کی۔ علامہ اقبال کی شہرت کا سبب ان کی ڈگریاں اور ان کے منصب نہیں تھے، بلکہ ان کی شاعری تھی۔ انہوں نے جس قسم کی شاعری کی، اس سے ان کو عظمت اور شہرت نصیب ہوئی۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان اجاج وغیرہ ان کے مشہور شاعری مجموعے ہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی دونوں میں شاعری کی۔ اردو کے علاوہ فارسی بھی ان کے کئی اشعار مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے زندگی کا سفر کرتے وقت یہ دیکھا کہ اس ملک کے باشندے کس طرح بے حسی اور مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، خود ہی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ پیارے بچوں، یہ شعر ان کا بڑا مشہور ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موا لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عمل جنون چاہتا ہے اور عقل جنون یا دیوانگی سے روکتی ہے، اس لیے علامہ اقبال لوگوں کو عقل کے فریب میں آنے سے روکتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد آگ کے گلزار بننے کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں کود پڑنے کے عمل کی ستائش کرتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ زندگانی کی حقیقت کو ہے کن کے دل سے پوچھ، جو اے شیر و تیشا و سنگ گرا ہے زندگی۔ عزیز طلباء و طالبات، ان کے بارے میں جتنا بھی لکھا جائے کم ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں عظمت و رفعت کے ساتھ ساتھ ایک شان پائی جاتی ہے۔ فکر اور تخیل کی بلندی، خیال کی طاقت اور پاکیزگی اور دلکش انداز بیان ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہیں گی، اور ہر دور میں لوگوں کے دلوں کو تڑپاتی اور خیالات میں ہلچل پیدا کرتی رہیں گی۔ انہی خوبیوں کی بنا پر زمانہ انہیں پسند کرتا ہے اور وہ میرے بھی پسندیدہ شاعر ہے۔
عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کو یہ مضمون پسند آ جائے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے۔ چینل کے پلے لسٹ میں جا کر آپ تمام مضامین کی ویڈیوز دیکھیے۔ ڈیجیٹل اسکول اس اینڈرائڈ ایپ کو پلے اسٹور میں سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے، ایپ بالکل فری ہے، اس ایپ کے اندر تمام مضامین کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ پیارے بچوں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے۔ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پیشکش کے ساتھ۔